السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے گمشدہ محبت، مصنفہ ہیں انجم انصار، قسط نمبر 12۔ ہمارے گھر میں صفائی کرنے والی ملازمہ ہمیشہ سے صبح سویرے آیا کرتی تھی اور گھر کی صفائی کے بعد تھوڑا بہت اوپر کا کام کر کے جلد چلی جایا کرتی تھی۔ امی اور خالہ آج صبح فجر کی نماز کے بعد سو گئی تھیں تو میں نے اسے کپڑے دھونے سے منع کر دیا کہ کہیں واشنگ مشین کے چلنے کی آواز سے ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ غالباً اس وقت صبح کے 8 یا پونے 8 کا عمل ہوگا جب ملازمہ کام کر کے جانے کو نکلی۔ اس سے قبل کہ میں دروازہ لاک کرتی عامر تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ کیا آپ دروازے کے باہر اسی انتظار میں کھڑے تھے کہ کب دروازہ کھلے اور آپ اندر داخل ہوں؟ ہاں، اب کیا کہوں، جن کے لیے میرے دل کے دروازے برسوں سے کھلے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے گھر کے دروازے مجھ پر بند کر دیے ہیں۔ عامر، آپ کو سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ میری اپنی زندگی کے سارے راستے ٹیڑھے میڑے سے ہیں، مجھے تو سیدھی راہ سمجھ میں نہیں آتی تو پھر سیدھی بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ وہ اپنی بات کو تمسخرانہ انداز میں بولا۔ پلیز اب آپ یہاں سے جائیں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم نے اپنے ہاتھ کا کڑا اتار دیا ہے تو یہ مت سمجھو کہ تم اس محبت کے دائرے سے باہر آ گئی ہو۔ 1 منٹ، اور پھر میں جیولری باکس اٹھا کر لے آئی جو اس نے منگنی کے موقع پر مجھے دیا تھا۔ پلیز اسے لے جائے، ان زیورات کو میں کبھی نہیں پہنوں گی، کبھی نہیں، میں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں پہنو گی؟ اس کے لہجے میں چاہت رچی ہوئی تھی۔ میرے لیے یہ اب زیور نہیں ہیں بلکہ سانپ بچھو ہیں، پلیز ان کو واپس لے جائیں۔ صبا کیسی دل دکھانے والی باتیں کرنے لگی ہو تم، نے تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے جیسے رنج سا ہوا۔ مشہور بہت ہے میرے الفاظ کی تاثیر، ایک سونی مگر مجھ سے منائی نہیں جاتی۔ پہلے جیولری باکس کو اور پھر مجھے گہری نظروں سے دیکھ کر وہ بڑے درد بھرے لہجے میں بولا۔ میں اس کے عجیب سے شعر پر حیرت زدہ تھی۔ شاعر مجھے معاف کرے، اصل شعر کو میں نے اپنے حساب سے تبدیل کر دیا ہے، مگر تم کسی طرح راضی کیوں نہیں ہوتی ہو؟ میں تو شاید اب اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی کہ میں نے آپ سے منگنی کیوں کر لی تھی اور میں اسی وقت آپ کو پہچان کیوں نہیں پائی تھی۔ اتنے میں باہر کچھ شور سا ہوا اور وہ دروازے کی طرف لپکا۔ اس سے قبل کہ وہ میری بات کا کوئی جواب دیتا میں دروازہ لاک کر چکی تھی۔ پریشانی میں ہر شخص اسے ہی فون کیا کرتا ہے جو اس کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہو، اور یہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ امی اور خالہ کے اٹھنے کا بھی انتظار نہیں کر سکتی تھی، سو ندیم کو فون ملایا اور غصے بھرے لہجے میں بولی۔ اس شخص نے میری زندگی مشکل کر کے رکھ دی ہے اور آپ کو کوئی خبر نہیں۔ مت بھولو کہ کبھی تم بھی اس سے محبت کرتی تھی بہت، اب بھگتو، اور جو آج وہ پاگل پنے کے مظاہرے کر رہا ہے کل بھی کر رہا ہوگا۔ اس کا لہجہ قدرے اکتایا ہوا سا تھا، یا پھر مجھے ہی ایسا لگا۔ یہ سب آپ کی ڈھیل کی وجہ سے ایسا ہوا، ایک دفعہ ٹھکائی کر دیتے اس کی تو وہ یوں اچھل اچھل کر ہمارے گھر نہیں آتا۔ پہلے وہ ضدی تھا، اب وہ پاگل ہو گیا ہے۔ میں ہمہ وقت تمہارے گھر میں تو نہیں رہ سکتا کہ جب وہ آئے تو اس کی مرمت کروں، پھر بھی کچھ تو کرنا چاہیے آپ کو۔ وہ الٹی کھوپڑی کا شخص کوئی بات بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ اس لیے خاموش ہو گئے ہیں؟ ہاں، بعض مرتبہ خاموشی بھی علاج ہوا کرتی ہے۔ ندیم، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نہیں صبا، ایسی بات نہیں ہے، کیا کوئی اپنی زندگی سے بھی دور ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ نے ہمارے گھر آنا بھی اتنا کم کیوں کر دیا ہے؟ آخر کیوں؟ صرف تمہاری وجہ سے، ایک گہری سانس لے کر بولے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میں چاہتی ہوں آپ میرے پاس آئیں، مجھ سے باتیں کریں تاکہ میری پریشانیوں میں کمی ہو، اور آپ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری وجہ سے تمہارے گھر نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے کہ میرے آنے پر عامر خوامخواہ کا تماشا لگا دے گا اور اہل محلہ کے سامنے تمہاری بے عزتی ہوگی، اور میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ کوئی تمہارے حوالے سے کوئی الٹی سیدھی بات کہے یا سوچے بھی۔ رئیسہ بیگم تو موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ عامر جب 5ویں دن بھی صبح کا نکلا رات کے گھر میں داخل ہوا تو رئیسہ بیگم بیٹے پر برس ہی پڑی۔ ایسے بھی کیا مصروفیت کہ گھر میں ایسے رہ رہے ہو جیسے کسی سے کوئی ناطا ہی نہ ہو۔ امی، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہفتہ میرا بہت بیزی ہے، اگر آپ بور ہو رہی ہیں تو بڑی خالہ کو اپنے پاس بلا لیں۔ تمہاری خالہ بھی اب تمہارے ماموں کی پارٹی میں مل گئی ہیں اور ان کے ساتھ مجھے اور تمہیں بھی برا کہہ رہی ہیں، اور آپ رشتہ داروں کی باتیں سن کر پریشان ہو گئیں۔ ظاہر ہے تم نے خاندان کی باحیثیت لڑکی کا رشتہ بغیر کسی جواز سے ختم جو کر دیا ہے۔ رشتہ دار تو باتیں بنائیں گے ہی، ویسے بھی بڑی خالہ درپردہ آپ کی مخالفت کیا کرتی تھی، میں تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور آپ بھی ایسا ہی کریں، خوش رہیں گی۔ چلیں، چھوٹی خالہ تو اب بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ بیٹا، اب بھی خراب ہوئی بات صحیح ہو سکتی ہے اگر تم ہوش کے ناخن لے لو تو۔ نہیں امی، میں اپنے فیصلوں میں ترمیم کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ فرزانہ بیمار پڑ گئی ہے اور تمہاری ممانی اس کی بیماری کا جواز بھی تمہیں ٹھہرا رہی ہیں۔
ठहराने दें, अब खानदान में किसी को नज़ला जुकाम या बुखार भी चढ़ेगा तो सबका जिम्मेदार मुझे ठहराएंगे। अब आप खुद ही समझ लें कि उनकी ज़हनी हालत कितनी अबतर है। जिस बावली के लिए तुम पागल हो रहे हो उसने कह दिया है कि मैं मर जाऊंगी मगर आमिर से शादी नहीं करूंगी। अम्मी सबा बेचारी ठीक ही तो कह रही है, मैं उस पर मरता हूँ और वो भी मुझ पर मरने के लिए तैयार हो गई है। आमिर बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा अच्छा भला जो मैं देख सकती हूँ कोई नहीं देख सकेगा। मेरी तो उम्र हो गई है, मैं तो मर खप जाऊंगी मगर हमारा खानदान तुमसे बाइकाट कर लेगा कि तुमने बगैर किसी वजह के रिश्ता तोड़ दिया। अब लोग अपनी सुबह की भूला नहीं करते, बल्कि तुम्हारे मामू जब तक तुम्हें जलील ना कर देंगे उन्हें चैन नहीं मिलेगा। अम्मी मैं किसी से नहीं डरता, मामू जो दिल चाहे कर ले, मुझे मेरी मोहब्बत मिलने वाली है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाद में आप भी मेरी जहानत की कायल हो जाएंगी। हाँ तुम वाकई सच कह रहे हो, तुम्हारे जहन में कोई गलत बात आ ही नहीं सकती। तुम सबा के बारे में जैसी राय पहले रखते थे अब भी वैसी ही रखते हो। हाँ मैं मोहब्बत के नए नए नाम रखने वाला नहीं हूँ, मोहब्बत तो बस मोहब्बत हुआ करती है और इसीलिए तुमने जेवरात की वो संदूकची दोबारा भी उनके वापस करने पर नहीं वसूली। हाँ किसी को कोई चीज देकर वापस थोड़ी ना लिया करते हैं, मगर जब कोई आपकी चीज आपके मुंह पर मार दे तो उसे तो ले लेना चाहिए। वो तो बस अपनी अदा दिखा रही थी, क्या मैं नहीं जानता उसे चूड़ियां, बाजूबंद और गुलशन पट्टी कितनी पसंद है। बेटा होश में आ जाओ, जब वो तुम्हें नापसंद कर रही है तो तुम्हारे जेवरात वो किस खातिर में ला सकती है। इसका फैसला तो वक्त करेगा कि सबा किसको पसंद करती है। आमिर ने मुस्कुराकर कहा, यह फैसला हो चुका है, अब अगर तुम हकीकत से आंखें चुरा रहे हो तो क्या कहा जा सकता है। अम्मी आप इस मामले में कुछ ना कहें। रईसा बेगम उस वक्त तो अपने बेटे के सामने खामोश हो गई थी, मगर अगले दिन अपनी छोटी बहन के साथ सबा के घर पहुंच गईं। आपके आने का मकसद, खाला ने उनसे पूछा। हम अपने जेवरात वापस लेने आए हैं। ठीक है, आप अपने सारे जेवरात ले जाएं, मगर पहले इस कागज पर दस्तखत करने होंगे, खाला ने कहा। ये कैसा कागज है? रईसा की छोटी बहन ने हैरत से पूछा। इसमें जेवरात की तफसील लिखी गई है ताकि हमारे पास भी ये सबूत रहे कि आपने अपने जेवरात हमसे वापस ले लिए हैं। कुछ ज्यादा काबिल बन रही हो ना तुम, रईसा बेगम ने तंज से कहा। इसमें काबिलियत की बात नहीं है, बात सिर्फ एक असूल की है। सुनो, जब हमने ये जेवरात सबा को चढ़ाए थे तो क्या कोई कागज लिखवाया था तुम लोगों से? किन किन कागजात पर दस्तखत लिए थे? आपने बेशक नहीं लिए, अगर आपके हमरा आमिर भी होता तो हम भी आपसे कोई दस्तखत नहीं लेते, मगर उसकी गैर मौजूदगी में यह हमारे लिए जरूरी है। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं जेवरात लेकर मुकर जाऊंगी? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह रही, मगर ये कसीर मालियत के जेवरात हैं, हम अपनी तसल्ली के लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, लाओ वो सब रजिस्टर, यहाँ जहां जहां दस्तखत हमें करने होंगे बताओ, रईसा बेगम ने किलस कर कहा, और खाला ने कई सफात पर मुश्तमिल उस तफसील पर उन दोनों बहनों के दस्तखत लिए जिनमें तादाद, वजन, अशिया का नाम भी दर्ज था। जो चीज जिसके नसीब में होती है उसी को मिला करती है। संदूकची अपने बड़े से बैग में डालकर रईसा बेगम शादा और फरहा से उठते हुए बोली, अब अगर ये सब सबा के नसीब में नहीं था तो इतने अरसे तुम लोग इसके चौकीदार ही बने रहे ना। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमने आपकी अमानत आपको वापस कर दी है, और आपसे इस्तदा है कि हमारा सुकून भी आप हमें वापस कर दें, और आमिर से कहें सबा को भूल जाए, उसका अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे भाई, हम खुद यही चाहते हैं, रईसा आंटी ने कहकहा लगाया और बहन का हाथ पकड़कर इस तेजी से बाहर निकली जैसे उन्हें यह खदशा हो कि कोई उनसे वो संदूकची वाला बैग ले लेगा। आज फिर मैं अपनी डायरी हाथ में लिए बैठी थी। ऑफिस में आने वाली पामिस्ट खातून के हवाले से चंद जुमले लिखे थे जब उन्होंने मेरा हाथ देखकर कहा था, आपको क्या खुशी रास नहीं आती? मैं बहुत खुश रहती हूँ और ऐसी फजूल बातों पर यकीन नहीं किया करती। मैंने अपना हाथ खींच लिया था। मैंने जिस जिस का हाथ देखा हर बात सच बताई है। आपके बारे में और भी कुछ बता सकती हूँ, मगर मैं अपना हाथ दिखाना किसी को पसंद ही नहीं करती। आप ये क्यों नहीं तस्लीम कर लेती कि आप सच्चाई से खौफ खाती हैं और सच को सच कहने से भी डरती हैं? तब वो खातून मुझे पामिश से ज्यादा मुंह फट लगी थी। डायरी का सफा फाड़कर मैंने डस्टबिन में डाला। मैं क्यों डरूंगी सच सुनने से? मगर अब शायद सच सुनने से दिल घबराने लगा था, जब ही तो बातें बनाकर उसे भगा दिया था, और अब इस वक्त नदीम खान के जुमले मेरे कानों में गूंज रहे थे। ऑफिस में पता नहीं किस मौका पर उन्होंने मुझसे कहा था, जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। भाई मेरे साथ तो ऐसा मामला नहीं है। पुराना सूट चाहे वो कितना ही महंगा हो और पसंदीदा रहा हो, जब मैं उसे अपना पीछा छुड़ाना चाहूँ तो उसे किसी को भी आसानी से दे दिया करती हूँ। बहुत से लोग हाल में रह रहे होते हैं मगर अपने आप को माजी में रखा करते हैं। उनकी तमाम बातें उनकी यादों से जुड़ी होती हैं। जैसे पहले हमारा मकान बहुत बड़ा था, पहले हम रोजाना वॉक पर जाते थे, पहले हम रोजाना मूवी देखा करते थे, पहले लोगों से मिलना मिलाना ज्यादा था, अब तो हमारे घर कोई आता ही नहीं, वगैरह वगैरह। अरे भाई, अब इतने काहिल बल्कि बहरुल काहिल क्यों हो गए हो? अब भी ये सब काम कर सकते हो? नदीम ने हंसकर कहा था तो मैं हंसती चली गई थी। इसका मतलब तो यही है आपके बुढ़ापे में भी यही मामूलात रहेंगे, लाठी टेकते हुए जिम भी जाया करेंगे? मैंने हंसकर कहा।
ہاں مجھے ایکٹیو اور سوشل رہنا پسند ہے اور تم بھی ایسی ہی رہو گی، مگر اب تم نے مجھ سے آہستہ آہستہ خود ہی دور جانا پسند کر لیا تھا۔ جبھی تو ایک دن تم نے مجھ سے کہا تھا کبھی کبھی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے۔ ہاں اکثر بعد میں تعصب بھی ہوا کرتا ہے، میں نے بھی قطعی ایک عام سا جملہ کہا تھا، یا میں ان کی اصل بات سمجھ ہی نہیں پائی تھی جو وہ شاید مجھے سمجھانا چاہ رہے تھے۔ سمجھ زندگی میں ایسا کیوں ہوتا ہے، اپنی چند غلطیوں کو ہم نہ بھول پاتے اور نہ ان کے لیے خود کو کبھی معاف کر پاتے ہیں۔ اگر آپ کا اشارہ میری طرف ہے تو میں محبت کو غلطی نہیں سمجھا کرتی۔ رہا میرا اور عامر کا معاملہ تو اپنے بچپن کی منگنی کو میں اپنے بڑوں کی غلطی تو ضرور کہہ سکتی ہوں، مگر وہ غلطی ایسی نہیں تھی جس پر میں نادم ہوتی رہوں اور کسی کو معاف نہ کر سکوں۔ اس کا مطلب ہے تم عامر کو معاف کر سکتی ہو؟ جی، جملہ انہوں نے منہ ہی منہ میں دہرایا تھا۔ ہاں اسے تو شاید کر دوں مگر تمہیں نہیں۔ یہ بات شاید میں نے ہنس کر کہی تھی، اس لیے ڈائری میں بھی درج کر لی تھی، مگر اب وہ جملے کسی خنجر کی صورت اختیار کر کے مجھے ذک پہنچا رہے تھے۔ اب میں سوچ رہی تھی ندیم کو شاید ہر بات کا علم تھا، اسے یقین تھا عامر لوٹ کر ضرور آئے گا اور وہ آ کر ایسا تماشا کھڑا کر دے گا کہ جس میں الجھ کر میں خود تہی دامن ہو جاؤں گی۔ میں اس معاملے میں اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھ رہی تھی، یہ میری اپنی رائے تھی، مگر عامر مجھ پر بے وفائی کا الزام لگا رہا تھا اور ندیم کا خیال تھا جس طرح بعض یادیں ٹھہر سی جاتی ہیں تو ان کی کوکھ سے بے وفائی جنم لیا کرتی ہے، ندیم کا یہ بھی خیال تھا جیسے کچھ مصائب ٹھہر جاتے ہیں اور ایک ہی جگہ قیام بھی کر لیتے ہیں تب پریشانیاں بھی ڈیرا ڈال لیا کرتی ہیں اور میں ان دونوں کے درمیان گھن چکر سی نہ بنوں۔ ندیم اگر ایک طرف عامر عجیب سا ہے اور اپنی ہی ہر بات کو صحیح سمجھ رہا ہے تو اسی طرح تو تم بھی ہو، اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہو، میرا تمہیں خیال تک نہیں ہے اور نہ ہی میری بات تم سمجھ رہے ہو۔ صبا کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تمہارا اعتبار شاید اب کسی پر بھی نہیں رہا، ندیم تعصب سے کہتے، میرے بارے میں تم نے اول فول کہنا شروع کر دیا ہے، جو باتیں میرے دل میں ہوتی ہیں وہی میری زبان پر بھی آ جاتی ہیں، وہ پھٹ تو میں شروع سے ہوں۔ نہیں صبا، اب تم ایک بات کے چار چار مطلب نکالنے لگی ہو، اخبار کے دفتر میں کام کرنے والے لوگ تو ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، یہ بات تو آپ نے بھی مجھے سمجھائی تھی۔ اس وقت تو ہنستی تھی مگر اب پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا کچھ کھو گیا ہے، دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب گھل مل سا گیا تھا اور آنسو تو ہر وقت پلکوں کی منڈیر پر ہاتھ باندھے یوں کھڑے رہتے کہ ہلکی سی جنبش پر وہ امڑ کر آ جائیں۔ آفس کے ساتھی جو پہلے مجھے دن میں بار بار فون کیا کرتے تھے اب تو جیسے وہ سارے کے سارے ہی مجھے بھول بیٹھے تھے، کسی کا بھی کوئی فون نہیں آ رہا تھا، حالانکہ میں نے اپنی جاب سے ریزائن تو نہیں دیا تھا۔ مس صبا، آپ لوگ شادی کے بعد کچھ عرصے کے لیے باہر کیوں نہیں چلے جاتے؟ ایک دن فرید سر کا فون آیا تو وہ بولے، بھاگ جانا اور روپوش ہو جانا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا، اور میں اپنی بیمار ماں اور خالہ کو یوں تنہا چھوڑ کر کہیں کیسے جا سکتی ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پریشانی کی وجہ سے ندیم خان کی والدہ بیمار ہو گئی ہیں اور انہیں گزشتہ ہفتے اسپتال میں ایڈمٹ بھی ہونا پڑا تھا۔ مجھے تو نہیں معلوم یہ سب، کیا وہ اب بھی ایڈمٹ ہے؟ میں نے بوکھلا کر پوچھا۔ نہیں، اب وہ اپنی بیٹی کے ہاں ہے، مگر ندیم اپنی ماں کی جانب سے بہت پریشان ہے۔ سر ماں تو سب کی برابر ہوتی ہے نا، میں نے کچھ سوچ کر کہا۔ ہاں یہ تو حقیقت ہے کہ ماں صرف ماں ہوتی ہے چاہے وہ کسی کی بھی ہو، میری ماں بھی بیمار ہے اور ان دنوں وہ بھی زیادہ بیمار ہو گئی ہیں، مجھے بھی تو ان کا خیال رکھنا چاہیے نا۔ میری دعائیں اور نیک خواہشات تم دونوں کے لیے ہیں۔ سر نے فون پر مزید کچھ کہنے سے اعتراض کیا اور فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر تک میں سوچتی رہی، آیا مجھے آنٹی کی خیریت پوچھنے جانا چاہیے یا نہیں، مگر سبین آپا کی باتیں اور ان کا اکھڑ سا لہجہ یاد آیا تو جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ خالہ کے کہنے پر فون کیا تو آنٹی نے ہی ریسیو کیا اور وہ بولی، پتہ نہیں میرے ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے، میرے تو گھر کا ماحول تک یکسر بدل گیا ہے، لگتا ہے سب کو کسی کی خاموشی کے ناگ نے ڈس لیا ہے، اب کوئی بولتا ہی نہیں ہے، میں کوئی بات کرتی ہوں تو اس کا مجھے جواب مل جاتا ہے۔ آنٹی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کی باتوں سے الجھ کر میں نے پوچھا۔ میری طبیعت تو اسی وجہ سے خراب ہوئی تھی، گھر میں شدید خاموشی تھی، بیٹا بھی منہ پر کفل ڈالے بیٹھا تھا، اچانک محلے میں فائرنگ شروع ہو گئی اور میں سمجھی شاید حملہ آور پھر ندیم پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ تو مجھے بعد میں پتا چلا پچھلی کسی گلی میں شادی تھی اور بارات جاتے ہوئے خوشی میں لوگ فائرنگ کر رہے تھے۔ کیا کریں، اب دوسرے لوگ اپنی خوشیوں کے آگے کسی دوسرے کا خیال کہاں رکھتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، اب آج کل ہر کوئی صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، کسی دوسرے کا اگر بیڑا غرق ہوتا ہے تو بلا سے ہو جائے، اب جیسے عامر کو ہی دیکھ لو، اس نے ہم سب کو کتنا پریشان کیا ہوا ہے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا، ورنہ عامر کے حوالے سے وہ شاید ایک لمبی تقریر کرنے کے موڈ میں تھی اور میں ایسی کوئی بھی بات سننے کی خواہش مند نہیں تھی۔ اور پھر کتنے ہی دن گزر گئے، ندیم خان کے فون پہلے چھوٹے اور پھر بہت کم آنے لگے، اور جب بہت سارے دن گزر گئے تو مجھے غصہ ہی تو آ گیا۔ کہاں ہیں آپ؟ اتنے دنوں سے فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے آپ؟ میں نے ندیم خان کو آج 10ویں مرتبہ فون کیا تھا جسے انہوں نے اٹھا ہی لیا تھا۔
اس وقت تو میں ایئرپورٹ پر ہوں اور پچھلے چند دن سے آفس میں مصروف تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میرے لہجے میں حیرت تھی۔ دبئی، آفس کا کام ہے۔ اور آئیں گے کب؟ لہجے میں بے صبری رچی ہوئی تھی۔ کام تو 10-12 دن کا ہے، ہو سکتا ہے کہ پروگرام مزید آگے پیچھے ہو جائے۔ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ کیا کرتا بتا کر؟ تم خواہ پریشان ہوتی۔ آپ کے خیال میں میری ساری پریشانیاں صرف آپ کی وجہ سے ہیں؟ ہاں، میری وجہ سے بھی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ندیم، اب تم خود ریلیکس ہو کر رہو، کوئی بھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ اور آپ اسی لیے میدان چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میرے لہجے میں شکایت کھلی ہوئی تھی۔ میں تو اپنے آفس کے کام سے جا رہا ہوں، مگر آپ کے گھر پر تو تالا 1 ہفتے سے لگا ہوا ہے۔ ہاں، امی گئی ہوئی ہیں، چھوٹا بھائی اپنے میچ کھیلنے کے سلسلے میں یورپ گیا ہوا ہے، تب میں اکیلا گھر میں کیا کرتا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں اور جب دل چاہے آئیں، میں ایسی کوئی گئی گزری نہیں ہوں جو آپ پر زبردستی مسلط ہو جاؤں گی۔ اگر مجھ سے شادی کرنے کی صورت میں آپ اور آپ کے گھر والے عامر سے ڈر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اب میں آپ کا فون بھی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر میں نے فون لائن ہی کاٹ دی۔ ندیم خان کی کتنی ہی کالز آئیں مگر میں نے ایک بھی اٹینڈ نہیں کی۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ عامر نے واپس آ کر میری خوشیوں میں تو آگ لگائی ہی، مگر ندیم کا عزت محتاط رویہ مجھے مایوس کر رہا تھا۔ کیا دوسری مرتبہ بھی میرا انتخاب غلط تھا؟ اس سوچ نے مجھے خاصا نڈھال سا کر دیا تھا۔ اور جب امی میرے کمرے میں آئیں تو میری آنکھیں سرخ انگارہ سے تھی۔ کیا ہوا صبا؟ وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، آج بے وجہ سو گئی اور خوب سوئی ہوں تو طبیعت خراب سی لگ رہی ہے۔ تمہاری آنکھیں زیادہ سونے کی وجہ سے تو لال نہیں ہوا کرتی۔ ان کا لہجہ چٹک رہا تھا۔ مگر آج ہو گئی ہیں، میں نے قصدن منہ پھیر لیا۔ تم گھنٹوں روتی رہی ہو نا؟ اب وہ میرے مد مقابل بیٹھی تھی۔ میں کیوں رونے لگی؟ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر جیسے لاد کر میں بولی تھی۔ عامر نے آ کر ہماری خوشیوں کو تہس نہس کر دیا ہے۔ میں بھی اب عامر سے ڈرنے سے تو رہی۔ تم مت ڈرو، مگر ندیم خان کی فیملی تو پیچھے ہی ہٹ گئی نا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ندیم کا فون میرے پاس روز آتا ہے۔ اب نہیں آیا کرے گا۔ آپ کے خیال میں وہ ڈرپوک قسم کی شخص ہے؟ نہیں، ایسا میں کب کہہ رہی ہوں، مگر وہ محتاط لڑکا ضرور ہے، جسے اپنی ماں کی بات بھی ماننی ہوگی اور اپنی آپا کے جذبات کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ اور اس تمام معاملے میں کہاں گئی؟ تم اپنے گھر پر ہو اور اپنے گھر پر ہی رہو گی۔ اب امی کا لہجہ بھی خاصا دکھی سا ہو گیا تھا۔ میں نے پلٹ کر انہیں غور سے دیکھا۔ وہ روئی تو نہیں تھی مگر آنکھیں ان کی بھی سرخ ہو چکی تھیں۔ سرخ کندھاری دوپٹہ اڑا کر چھوٹی خالہ نے رسم کے مطابق اس کے منہ میں لڈو رکھا۔ ان کے خاندان میں یہ رسم تھی، زچگی سے پہلے حاملہ کو سجا سوار کر اس کی گود میں پھل بھرے جاتے تھے اور مغرب کے بعد اس سے تارے گننے کو بھی کہا جاتا تھا، جسے گود بھرائی کی رسم کہا جاتا تھا۔ اے لو، صرف 5 تارے ہی تم گن پائی؟ پہلے تو لڑکیاں 10-10، 12-12 تارے ایک سانس میں گن لیا کرتی تھیں۔ خاندان کی ایک جہاں دیدہ خاتون نے مذاق سے کہا۔ ارے کریم کا ایک بچہ بھی پتہ نہیں کیسے ہو گیا ہے، کس قدر تو کالی ہے یہ، دیکھنا اس کا بچہ بھی کالا کلوٹا سا ہوگا۔ کسی خاتون نے یہ جملہ تو شاید سرگوشی میں کہا تھا مگر راحیلہ نے سن لیا تھا۔ ہاں واقعی، اس حالت میں تو تمام حاملہ خواتین کے چہرے پر ایک عجیب رونق ہوا کرتی ہے، مگر یہاں تو چہرہ عجیب پھٹکار مارا سا ہو رہا ہے اور آنکھیں ایسی بجھی بجھی سی ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان چند بیوی کو کچھ نظر بھی آتا ہے یا نہیں۔ دوسری سرگوشی تھی جو اس کے دماغ پر کسی ضرب کی طرح پڑی تھی۔ خالہ میری بات آپ لکھ لیں، کریم اپنے بچے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا اور اسے بچے سمیت 9-2-11 کر دے گا۔ پتہ نہیں کیوں کر لی اس نے یہ شادی، کسی دل چلی نے کہا، اور وہ سر جھکا کر اپنے آنسو اپنے من میں اتارنے لگی۔ کریم کو چاہنے کی سزا کتنی بڑی ملی تھی جو کسی صورت ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ حد ہو گئی ہے احسان فراموشی کی، نہ کوئی فون کر رہا ہے اور نہ اٹھا رہا ہے۔ آفس سے علیحدہ چھٹی پر اب آئے آفس تو دیکھو کیا حشر کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ ہماری کاوشوں پر سنہری جملے ہماری شان میں ادا کرتا، مگر وہ بےہودہ شخص تو ایک دم ہی اسکرین سے غائب ہو گیا ہے۔ ریحان آفس میں بیٹھا حارث کو بے نقط سنا رہا تھا اور جب تھوڑی ہی دیر بعد حارث شہلا کے ساتھ داخل ہوا تو آفس میں بیٹھے تمام افراد ایک نظر میں پہچان گئے کہ ان دونوں کی شادی ہو گئی ہے۔ کب ہوئی شادی تمہاری؟ ریحان نے پوچھا، لہجے میں برہمی رچی ہوئی تھی۔ 3 دن قبل، حارث نے مسکرا کر کہا۔ شادی میں دوستوں کی شرکت بھی ہوا کرتی ہے، یہ بات کیا تم بھول بیٹھے تھے کہ تمہارا کوئی دوست ہی نہیں ہے؟ یار میری بات تو سنو، شہلا کی امی اور ابو کے آنے کے اگلے دن نہایت سادگی سے ہمارا نکاح ہوا، جس میں صرف گھر کے لوگ ہی تھے کہ ایک تو میں خود بھی دھوم دھڑکے کو پسند نہیں کرتا، دوسرے یہ موقع بھی نہیں تھا کہ ساجد جیل میں ہے اور اسے شادی کے نکاروں کی خبریں پہنچے۔ مبارک ہو شہلا بھابی، آپ نے میرے ایک بے حد عزیز دوست کو شادی کے لیے قبول کیا، اور اگر آپ اس کو قبول نہ کرتی تو اس کی شادی تو واقعی نہیں ہونے والی تھی۔ شہلا بلو سوٹ میں خوبصورت کامدانی کے کام کے دوپٹے کو سلیقے سے لیے ہوئے شرمائی سی تھی۔ ریحان کی بات پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ لوگ جس جگہ چاہیں 15 دن بعد لنچ یا ڈنر دینے کو تیار ہوں، مگر فی الحال نہیں، کیونکہ کل ہم لوگ عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں۔
इंशाल्लाह 15 दिन में वतन वापस आ जाएंगे। पहली मर्तबा अक्लमंदी का काम किया है। नई जिंदगी की इब्तिदा उम्र की सादत से तुम लोग कर रहे हो। हमारी बेशुमार दुआएं तुम दोनों के लिए हैं, मगर शादी का तोहफा जब ही मिलेगा जब हम सब अपनी पसंद के होटल में तुम लोगों के साथ लंच और डिनर दोनों करेंगे। तब शहला शर्मा कर रह गई, मगर हारिस बड़ी सरशारी से इस बात में सर हिला रहा था। रिहान अपने दोस्त को मोहब्बत से देख रहा था, जिसकी शोखी और शरारत लौट आई थी और वो पहले की तरह हंसता मुस्कुराता नजर आ रहा था। अखबार में जब भी कोई तेज चुभती हुई खबर शाया हो जाए तो वो झूठे लोगों को कभी पसंद नहीं आया करती। यही वजह थी कि उन दिनों फरीद साहब खासे परेशान थे कि धमकियों के फोन रोजाना आ रहे थे। नदीम खान का ख्याल था उन टेलीफोन कॉल्स में 50% कॉल्स झूठी भी हैं, जो अखबारात के दफातर में पैनिक फैलाना चाहते हैं, मगर फरीद सर ने फिर भी सब वर्कर्स को मोहतात होने का कह दिया था। इस मर्तबा शरपसंदों ने अखबार के ऑफिस में आकर तो फायरिंग नहीं की थी, बल्कि नदीम खान की गाड़ी पर की थी, जिसमें गोली उनके शाने को चीरती हुई निकल गई थी। ये भी अल्लाह का मौजज़ा ही था कि वो बच गए थे, वरना उनकी गाड़ी पर कई गोलियां चलाई गई थी। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि नदीम खान पर कोई कातिलाना हमला हुआ है, मगर जब सबीन आपा का बिफरा हुआ फोन आया तो मालूम हुआ। वो मुझसे इंतहाई गुस्से में कह रही थी, क्यों मेरे भाई की जान के पीछे पड़ गई हो? तुम्हारे आशिक ने उस पर कातिलाना हमला तक कर डाला है, तो आप उसे पकड़वा दे, मैंने मतवाहश लहजे में कहा। सबा, अब तुम कहीं चली जाओ, वरना हम कहीं चले जाते हैं। हम शरीफ लोग हैं, बदमाशों से मुकाबलेबाजी नहीं कर सकते। खुदा के लिए तुम नदीम का पीछा छोड़ दो। फरीद सर को फोन किया तो वो दूसरी बात कर रहे थे कि नदीम खान के लिए हुए इंटरव्यूज में उन्होंने कुछ ऐसे सच्चे और खरे अपने तज्जिए लिख दिए थे जो अक्सर लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, और उनका ख्याल था कि ये कार्रवाई उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। सर, ये कार्रवाई आमिर भी तो कर सकता है। मैंने भी अपने दिल का शक उनके सामने आश्कार किया। अगर ऐसा होता तो सीसीटीवी फुटेज में छोटे कद के वो 4 जवान नजर ना आते जो बाइक्स पर आए थे। आमिर को मैंने देखा है, उसकी हाइट तो शायद 6 फुट से भी ज्यादा है, और इस कार्रवाई में कोई लंबा लड़का शरीक नहीं है। वैसे ये कतई दूसरी बात है कि ये काम उसने किसी दूसरे से कराया हो, जिसे मेरी अकल नहीं मानती। यूं भी सर फरीद साफ और खरी बात कहने के आदी थे। सबीन आपा की बातें सुनकर मुझे नदीम खान की अयादत को नहीं जाना चाहिए था, मगर खाला के साथ फिर भी मैं उन्हें देखने गई। उनके बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी और कमजोरी के बायस चेहरा जर्द था, मगर मुझे देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बोले। आप हमेशा अपनी जानिब से बेपरवाही किया करते हैं। जब अखबार में हर रोज धमकियां आ रही थी तो आपको अपना रास्ता चेंज कर देना चाहिए था। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। जब मेरी जिंदगी थी तो कोई मुझे मार नहीं सकता था। फिर भी नदीम, अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आमिर कितनी मर्तबा धमकियां हमारे गेट पर खड़े होकर देकर गया है, हो सकता है इसमें उसी का हाथ हो। सबीन आपा ने मुझे मलामती नजरों से देखते हुए कहा। नहीं आपा, आमिर ऐसा नहीं है। यूं भी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। अल्लाह ना करे अगर मेरे भाई को कुछ हो जाता तो सबसे बढ़कर खुश होने वाला तो आमिर ही था ना। अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखे। मेरा और मेरे बच्चे का किसी की दुश्मनियों से कोई ताल्लुक है ही नहीं। तब खाला ने मुझे चलने का इशारा किया। मैंने जाते समय नदीम खान को देखा। उनकी आंखें बंद थी या उन्होंने कसरन अपनी आंखें मूंद ली थी, और मैं सोच रही थी, ये क्याम कैसा है राह में, तेरे ज़ोक़ इश्क को क्या हुआ, अभी 4 कांटे चुभे नहीं, तेरे सब इरादे बदल गए। मैं शहला अपनी मनपसंद शादी के बाद एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, जो शायद शादी से पहले मैंने महसूस नहीं की थी, मगर शादी के बाद महसूस कर ली या करा दी गई। लड़कियों को हरगिज छिछोरा नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमें अच्छा लगे तो उसके लिए यूं उतावला सा नहीं हो जाना चाहिए, जैसी कि मैं हो गई थी, और मुझे हारिस के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। हारिस ने मुझे शुरू में एक अच्छी लड़की होने के बावजूद एक अच्छी लड़की नहीं समझा। मेरी जिंदगी में तो इतने उतार चढ़ाव आए जो आम जिंदगी में दीगर लड़कियों को शायद पेश आते भी नहीं है, वरना हारिस का मुझे मिल जाना कोई इतना आसान नहीं था। अब शादी के बाद हारिस ने बज़ाहिर हंसकर ही कहा था कि मैं स्कूल से जॉब करके उनके बैंक में क्यों आकर बैठ जाती थी, तो इसका मतलब यही था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि किसी भी लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए। मोहब्बत से पहले इज्जत जरूरी है, और ये वो नेमत है जो हर लड़की हासिल कर सकती है। करीम कोई इतना बुरा लड़का नहीं था जितना बुरा मैं उसे समझने लगी थी, और जाहिर है जब किसी जवान लड़के को मैं 4 लोगों के सामने जलील करूंगी तो वो मुझे नीचे दिखाने के बहाने तो ढूंढेगा ही। शादी एक ऐसा तजुर्बा है जिसने मेरी तो वाकई आंखें खोल दी हैं, और मैं ये कहने पर तैयार हूँ कि मेरी तमाम हरकतें गलत थीं। मुझे रिहान के कहने पर उनके ऑफिस में भी जॉब नहीं करनी चाहिए थी। उस दौर में जॉब करने वाली लड़कियों को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, और मैं ऐसी दीवानी बनी कि खुद चारा बनकर साजिद के ऑफिस चली गई। मेरा ये इकदाम सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि गलत तरीन था, और ये कोई अच्छी बात नहीं थी कि मुझे कभी भी अपने हवाले से किसी नुकसान का एहसास ही नहीं रहा। खुदा ना खास्ता साजिद जैसा घाक शख्स अपने प्लान में कामयाब हो जाता तो फिर हारिस जैसा लड़का भी कहीं गायब हो जाता,
اور ان کی والدہ جیسی مثالی خاتون بھی ان تمام معاملات سے نظریں چرا کر اپنے بیٹے کے لیے کسی دوسری لڑکی کا انتخاب کر لیتی تو میرا کیا ہوتا؟ وہ آج اپنی ڈائری میں اپنی روداد لکھ رہی تھی اور خود ہی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا تجزیہ کر رہی تھی۔ لڑکیاں یقیناً بہادر ہوتی ہیں اور انہیں ڈرپوک ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر جس طرح زندگی ہمیں میانہ روی کی تعلیم دیتی ہے اسی طرح زندگی کے تمام معاملات ہمیں میانہ روی کے ساتھ ہی سلجھانے چاہیے۔ ہماری مرادیں، ہماری خوشیاں پوری کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ جو ہمارے لیے اچھا سمجھتا ہے ہمیں ضرور دیتا ہے، مگر کسی آئیڈیل کو پانے اور اس کی نظروں میں سرخرو بننے کے لیے اپنے آپ کو کسی اندھیری راہ میں ڈالنا نہ عقل کا تقاضا ہے اور نہ ہی دل کا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماؤں کو اگرچہ اپنی بیٹیوں کا دوست ہونا چاہیے اور ہر معاملے میں ان کو مشورہ دینا چاہیے، مگر مجھے ان معاملات میں بھی تشنگی اس وجہ سے رہی کہ اول تو وہ میری سوتیلی ماں تھی، اور دوسرے وہ کبھی مجھے صحیح سرزنش بھی کیا کرتی تھی تو میں اسے ہوا میں اچھال دیا کرتی تھی، اور ہمیشہ ان کی ہر بات کو غلط کہہ کر اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھا کرتی تھی۔ ہر شخص کی ہمیشہ ہر بات صحیح تو نہیں ہوا کرتی، تو پھر میری ہر بات صحیح کیسے ہو سکتی تھی؟ یقیناً اللہ نے مجھے ہر پریشانی سے بچا کر رکھا، مگر اسی اللہ نے میری آنکھیں بھی کھول دیں۔ اگر اللہ نے مجھے کسی بیٹی کی ماں بنایا تو میں اسے چھچھور پنے سے ہرگز دور رکھنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اپنے آئیڈیل کو پانے کے لیے اپنے آپ کو گرا دینا انتہائی بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ جب ایک مرتبہ میری ساس نے ازراہ تمسخر مجھ سے کہا کہ تم حارث کے کہنے پر ایک الگ فلیٹ میں شفٹ ہو گئی، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ فرض کرو حارث ہی کوئی غلط لڑکا ہوتا تو ساجد سے پہلے تو وہ بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتا تھا۔ تب میں نے ان سے یہی کہا تھا، آنٹی میں وہ لڑکی ہوں جس نے اپنی زندگی کا ہر سبق اپنی غلطی سے سیکھا ہے۔ مجھ سے ہر گام پر بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں، مگر شاید اس وجہ سے بھی کہ جب غلطی کو غلطی ہی نہیں سمجھا جائے تو پھر تعصب بھی کہاں ہوا کرتا ہے۔ مگر میں آپ سے یہ وعدہ ضرور کروں گی کہ میں اپنی غلطیوں کو ہرگز نہیں دہراؤں گی۔ اب میں کوئی ایسا کام تو کیا، کوئی خیال بھی اپنے دل میں نہیں لاؤں گی جسے عرف عام میں غلط کہا جاتا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں زندگی نہ بار بار موقع دیتی ہے اور نہ ہی ہر بار معاف کیا کرتی ہے۔ اسی لیے سب کو ہی، مگر بالخصوص لڑکیوں کو، زندگی کی کسی بھی شاہراہ پر قدم رکھتے ہوئے بار بار سوچنا چاہیے، اپنے بزرگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، خاص کر شاہراہ محبت پر قدم دھرنے سے پہلے اتنا تو اندازہ ضرور کر لینا چاہیے کہ یہ سڑک کہاں تک جاتی ہے، اس کا کوئی سنگ میل ہے بھی یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں آگے جا کر یہ سڑک کہیں سے کٹ جاتی ہو یا کسی ایسی سڑک میں مدغم ہو جاتی ہو جہاں آگے کا راستہ ہی بند ہو، اور یہ بھی کہ یہ سڑک کہیں وہاں تو نہیں جا رہی جہاں ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ نہ گھڑی کی ٹک ٹک اور نہ ہی پتوں کی سائیں سائیں بتا پاتی ہے وقت کیسے دبے پاؤں گزرتا ہے کہ کسی کو کوئی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی، یا پھر ہم وہیں کھڑے رہتے ہیں اور وقت ہوا کے گھوڑوں پر سوار تیزی سے گزر جاتا ہے، یا شاید ہم کہیں چلے جاتے ہیں وقت کے تھپیڑوں کے ساتھ اور وہ وہیں سینہ تانے کھڑا رہتا ہے۔ کتنے ہی دن گزر گئے تھے، ندیم خان کا صبا سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، وہ اسے فون کرتے تو وہ نہیں اٹھا رہی تھی، اور جب وہ فون کرتی تو وہ کہیں مصروف ہوتے، مگر صبرین آپا اس کے خلاف مسلسل زہر اگل رہی تھی، وہ جہاں ندیم کو دیکھتی صبا کے خلاف ایک محاذ سا قائم کر لیتی۔ صبرین آپا، آپ صبا کے اتنے خلاف ہوں گی یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، آپ کی تو ہر بات ہی صبا سے شروع ہو رہی ہے اور صبا پر ختم ہو رہی ہے، آپ کو ایسی نفرت پہلے تو نہیں تھی اس سے۔ ایک دن ندیم نے الجھ کر بہن سے قدرے خفگی بھرے لہجے میں کہا، بھیا پہلے حالات دوسرے تھے اور اب دوسرے ہیں، یوں بھی جب دلوں میں فاصلے آ جائیں تو قریب رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے میں ہر ذی ہوش انسان کو خاموشی سے ایک طرف ہو جانا چاہیے تاکہ مروتوں کا بھرم تو قائم رہے۔ آپ غلط کہہ رہی ہیں، میرے اس کے مابین کوئی فاصلہ نہیں آیا ہے۔ عامر کا اتنا بڑا وجود کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور کیا اس کے بڑے بڑے عزائم سے بھی ناواقف ہو؟ کیا تم عامر کو ہلکا سمجھ بیٹھے ہو؟ آپا، عامر کوئی سمجھدار شخص نہیں ہے، اس کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی باتیں بے تکی ہوتی ہیں، وہ تو بیچارہ قسم کا شخص ہے۔ تم نے اپنے کان بند کر لیے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے لیے ماحول سازگار ہے، تم اس لڑکی کے ساتھ رہو گے تو ہمیشہ تمہاری زندگی میں پل صراط ہی آئیں گے۔ میں آپ کے یہ الٹے اوندے دلائل نہیں مانتا، وہ غصے سے بولا۔ بھائی میری بات سیدھی سی ہے، جب تم خامخواہ غصہ کر رہے ہو اور غلط سمجھ رہے ہو، سبین نے ندیم خان سے کہا، مگر آپا میں کیسے اپنے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کر لوں؟ جب میں نے صبا سے شادی کا وعدہ کیا ہے تو کیوں اپنے وعدے سے پھر جاؤں؟ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، لہجہ آہنی تھا۔ تم یہ بتاؤ، پہلے ہم تمہارے ساتھ کھڑے تھے یا نہیں؟ ہاں تھے۔ بے عزت ہو کر آتے پھر بھی دوبارہ رشتہ لینے گئے تھے یا نہیں؟ ہاں گئے تھے۔ تو تم یہ سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ اس لڑکی کو بیاہ کر لانے کا مطلب قوم کا پریشانیوں کو مول لینا ہے؟ جبھی تو ہم نے راہ بدلی ہے۔ اب میں ان گیدڑ بھپکیوں سے تو نہیں ڈروں گا، عامر کی وجہ سے میں کسی کا دل نہیں توڑ سکتا، اب منگنی کی اوقات اتنی معمولی بھی نہیں رہی۔ میں عامر کی بات نہیں کر رہی، صرف اپنی بات کر رہی ہوں۔ میری بیٹی بھی بڑی ہو رہی ہے، اس کا رشتہ کرتے وقت مجھے یہ پریشانی ہو سکتی ہے کہ میرا بھائی کسی بری شہرت کی حامل عورت کی وجہ سے کیسا کیسا ذلیل ہوا ہے یا ہو رہا ہے۔
आप میری وجہ سے پریشان مت ہو، اپنے سسرال میں جا کر آپ سرخرو ہو جائیں اور کہہ دیجئے کہ آپ نے اپنے بھائی کو اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر رہے ہیں، جس سے آپ کا یا آپ خاندان کے کسی فرد کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس آنے والی کو پسند کرتا ہے، ندیم خان نے غصے سے کہا اور سبین بھائی کا یہ روپ دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ ندیم خان کا یہ رنگ تو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، صبا اس پر چھائی ہوئی ہے اس کا تو انہیں احساس تھا، لیکن ان کا بھائی اس کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے ایسا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی خاطر وہ اپنی اکلوتی بہن تک کو چھوڑنے کو تیار تھا، اور بھائی کے یہ عزائم انہیں خاصے خطرناک بھی لگے تھے۔ ندیم خان بہن کو باتیں سنا کر باہر چلے گئے تھے اور سبین غصے میں کھول رہی تھی۔ اس لڑکی کے آنے سے پہلے ہی اس کی وجہ سے انہیں اپنے چھوٹے بھائی کی باتیں سننی پڑی تھی۔ محترمہ اگر آ گئیں تو شاید میرا داخلہ میرے میکے میں بھی بند کروا دیں گی، آج تک ندیم نے مجھ سے اس طرح بات نہیں کی۔ کیا ضرورت تھی بھائی سے منہ ماری کرنے کی، ماں نے تعصب سے کہا۔ لڑائی جھگڑے کی باتوں سے ان کی طبیعت ویسے ہی خراب ہو جایا کرتی تھی اور اس وقت تو ان کی بیٹی رنجیتا بھی ہو رہی تھی۔ امی میری تو یہ دعا ہے کہ عامر اس لڑکی سے زبردستی شادی کر لے اور ہماری جان چھوٹے۔ پاگل ہوئی ہو کیا، شادیاں بھی کوئی زبردستی ہوا کرتی ہیں؟ ہاں ہو رہی ہیں آج کل، صبا کو میں نے بارہا بتا دیا ہے کہ ہم لوگ اب اسے بالکل پسند نہیں کرتے اور اپنے بھائی کی شادی بھی دوسری جگہ کرنا چاہتے ہیں، مگر اسے میری بات کا یقین نہیں آتا، وہ میری بات ایسے بے پرواہی سے سنتی ہے جیسے میں اسے سبزیوں کے بھاؤ بتا رہی ہوں۔ بیٹا وہ ندیم کو جانتی ہے اس لیے اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور یوں بھی آج کل کی لڑکیوں کو سسرال کے کسی جھمیلے کی پرواہ نہیں ہوا کرتی، اور وہ صرف اپنے شوہر کو ہی اپنی دنیا سمجھا کرتی ہیں اور کسی سسرال والے کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، اور ساس نند سے تو ایک نفرت سی ہوتی ہے۔ اگر وہ ایسا سمجھ رہی ہے تو منہ کی کھائے گی، چاہے وہ ڈیبیٹر ہو، اینکر یا صحافی، مجھ سے وہ نہیں جیت سکتی۔ اگر میں اسے ناپسند کرتی ہوں تو لامحالہ میرے بھائی کو بھی اس کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کرنے پڑیں گے، سبین نے غصے سے کہا۔ بیٹا یہ اصل زندگی ہے، کوئی ٹی وی ڈرامہ نہیں کہ پل میں کچھ اور پل میں کچھ ہو جائے، تم دیکھ لینا ندیم اس کو بیاہ کر ضرور گھر لائے گا، امی نے کہا۔ موسم بھی اچھا تھا، سر کے درد سے بھی ان دنوں نجات تھی، مگر میری طبیعت میں بلا وجہ کی ایک اداسی سی گھلی ہوئی تھی، نہ کھانا کھایا جا رہا تھا اور نہ ہی نیند آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ انہونی ہونے کو ہے۔ وہ جو میرا میسج پڑھتے ہی جواب دینے کے عادی تھے اب وہاں خاموشی چھا گئی تھی، ان کی جلد بازی پر میں اکثر ان سے کہا کرتی تھی ابھی میرا میسج آپ نے پورا پڑھا بھی نہیں ہوگا اور آپ نے جواب بھی دے دیا، پہلے پڑھ تو لیا کریں، تمہاری دستک سن کر کیا میں تمہیں انتظار میں بےتاب رکھوں، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا صبا۔ پرانی باتیں شدت سے یاد آ رہی تھی، اور اب ایک چھوڑ کئی میسیجز کے جواب میں وہاں ایسی خاموشی تھی جسے کوئی جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا ہو۔ مجھے ایک خوف نے آ لیا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ صرف مجھ سے ہی نہیں اپنے آپ سے بھی بھاگ رہے تھے۔ کیا مجھ سے ندیم بات تک نہیں کریں گے، میرا نمبر دیکھ کر اٹھایا بھی نہیں کریں گے، اور اگر کبھی راہ چلتے ٹکراؤ ہو بھی گیا تو مجھے دیکھ کر راستہ بدل دیا کریں گے؟ جو جو میں سوچ رہی تھی میری بےقلی بڑھتی جا رہی تھی۔ رائٹر ویسے بھی حساس کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں، اور پھر یہی ہوا کہ میں بیٹھے بیٹھے ہی بے ہوش سی ہو گئی۔ چکر تو عامر کو بھی آ گیا تھا جب اس کے آفس کی وکیل خاتون مس نادرہ نے اس کے پاس آ کر کہا تھا عامر صاحب آپ کے بدخواہ مسلسل آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور آپ کے حوالے سے آفس میں مختلف انداز میں دھمکیاں علیحدہ دے رہے ہیں۔ مس نادرہ اس طرح کے لوگ ہر جگہ ہوا کرتے ہیں اور میں کسی کے بھی گیدڑ بھپکیوں سے کبھی پریشان نہیں ہوا کرتا، اگر ان سب لوگوں بشمول مس صبا رحیم کے خلاف قانونی کارروائی کر لی جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ ان کا لہجہ یقینی تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا، میں صبا کے خلاف کوئی مقدمہ دائر کروں؟ وہ واقعی شاکڈ سا ہو گیا تھا۔ بالکل، انہوں نے کئی بار ہمارے آفس فون کر کے آپ کو برا بھلا کہا اور آپ کی تذلیل بھی کی ہے، پھر ان کے گھر سے ہی کسی خاتون نے آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہیں کہ ان کے خلاف خود کے عزت کا دعویٰ بھی دائر کیا جا سکتا ہے۔ نہیں مس نادرہ، اب ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر مقدمے بازیاں تو نہیں ہوا کرتی، مگر ہونی چاہیے۔ آپ ہمارے آفس کی ایک شفیق اور محترم شخصیت ہیں اور آپ کے سب کولیگز ان باتوں سے انتہائی صدمہ پہنچ رہا ہے انہیں۔ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی ریلیکس ہو جائیں، عامر نے اپنے لہجے میں بے پرواہی سمیٹ کر کہا۔ پھر بھی آپ یہ بات انہیں ضرور بتا دیجیے گا کہ وہ دوسرے کی سادگی کو کم ہمتی نہ سمجھے۔ اب ناسمجھ لوگ کہاں بات سمجھا کرتے ہیں، ان کو ان کے حال پر آپ چھوڑ دیں، خود ہی سدھر جائیں گے۔ اور مس نادرہ کو ایک بار پھر افسوس ہوا تھا کہ اب اچھے لوگوں کو بھی لوگ بلا وجہ تنگ کیا کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کا کوئی دماغ سدھارنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اور عامر سوچ رہا تھا دل کی باتیں جسے سمجھنی چاہیے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ باتیں جو کسی سے شیئر نہیں کی جا سکتی اس کے لیے لوگ دوڑے چلے آتے ہیں۔ کیسی عجیب صورتحال اس کے ساتھ زندگی بھر ہی رہی تھی، منزل اس سے ہمیشہ دور ہی بھاگتی رہی اور وہ ہمیشہ بے دم رہا۔ عامر آپ کا واقعی یہی فیصلہ ہے کہ صبا اور ان کی فیملی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا ہے؟ ایک دفتری ساتھی مس نادرہ کے پاس سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر قدر حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں یار، مجھے کچھ نہیں کرنا، لگتا ہے وہ فیملی کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی تمہارے لیے خاص ہے، اب وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نہیں تو، وہ جھوٹ بولا اور پھر ہنس دیا، اپنے لہجے کی نفی ہو گئی تھی۔ اب وہ صبا کے بارے میں سوچے چلا جا رہا تھا کہ صبا کے بارے میں کہے تو کیا کہے۔
गुमशुदा मोहब्बत के ख्वाबों की तरह है, वो रूह के सहरा में शराबों की तरह है, वो जीस्त के मकदब में निसाबों की तरह है, पढ़ता हूँ उसे रोज किताबों की तरह है। अब उससे ख्यालों में ही हो जाती हैं बातें, गो बीच में पर्दा है हिजाबों की तरह है। उस शख्स के पेकर में है शाखों की लचक सी, उस शख्स का चेहरा भी गुलाबों की तरह है। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता, अपने दिल की बातें जिससे कहनी चाहिए बस उसी से कहूंगा। अब अपने दफ्तर के लोगों को मैं अपने दिल का हाल बताकर सबा को बेइज्जत क्यों करूं? लोग खामखा उसे लालची चालाक और न जाने क्या क्या कहेंगे, और मैं अपनी सबा को किसी सूरत बेइज्जत नहीं कर सकता। आमिर ने तमानियत की गहरी सांस ली। पास लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, सबीन ने तमस्कर से हंसते हुए कहा। किसकी बात कर रही हो तुम? साजिदा बेगम ने बेटी से पूछा। तोबा है, कैसी फितना लड़की है ये सबा भी, मेरे सीधे साधे भाई को कैसे उंगलियों पर नचाया हुआ है। सबीन अब आराम से नदीम के मोबाइल में आए हुए सबा के पुराने मैसेजेस पढ़ रही थी और कमेंट्स दे रही थी। जल्दी से घर आ जाएं, हाँ तुम्हारे बाप के नौकर हैं। उफ, इतनी देर क्यों हो रही है? अब आओ तो सजा दूंगी। मुझे ठीक 2 बजे लंच करने की आदत है और 2:30 बज गए, आप अभी तक नहीं आए। हाँ, तुम्हारा जर खरीद नौकर है ना मेरा भाई, जो वक्त के साथ तुम्हारे सामने नाचेगा। ओफो, एक मैसेज पढ़कर उनकी अब्रू मजीद चढ़ गई। नदीम, आपकी आपा से मुझे पता नहीं क्यों हमेशा डर सा लगा करता है। हाँ, चुड़ैल होना मैं। उन्होंने गुस्से से उस मैसेज को यूं देखा जैसे उनके सामने सबा खड़ी हो और उन्हें उसे तमाचे भी मारने हो। बीबी, तुम तो मुझे पहचान कर भी नहीं पहचान पाई। मैं किसी सूरत में अपने भाई की शादी तुम जैसी आफत की परकाला से नहीं होने दूंगी। अभी तो एक ही आशिक सामने आया है, हो सकता है ऐसे ऐसे 2-4 और भी लोग हों। और जब साजिदा बेगम ने पूछा तो उनसे इंतहाई राजदारी में जो बात की वो यही थी, अम्मी हमें अपने नदीम को बचाना है और पहली फुर्सत में। बेटा, मैं करूं तो क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इससे कबल हमको कोई खमियाजा भुगतना पड़ जाए, नदीम की शादी आनन फानन कर देनी चाहिए। सबीन का लहजा बावसूख था। मुझे नहीं लगता कि वो मान जाएगा। सबीन की बात सुनकर माँ ने एक आह के साथ कहा, जब तक भाई की शादी नहीं होगी वो पीछा तो नहीं छोड़ेगी। आप उसे समझाएं, हम लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं हैं। भाई की शादी की खबर से आमिर को भी बहुत सुकून मिलेगा, जो वो उन्हें ख्वामखा अपना रकीब समझे हुए है। मैं तो हर नमाज के बाद दुआ मांगती हूँ सबा की शादी आमिर से हो जाए, साजिदा बेगम ने कहा। हाँ, इससे 3 घरानों में सुकून हो जाएगा, मगर सबा जैसी लड़कियां शादी मुश्किल से ही किया करती हैं। उन्हें ये खुशी ही बहुत ज्यादा होती है कि लोग उनके आगे पीछे फिर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। सबीन का लहजा तजलील आमेज था। अब तो सारा मामला आमिर के आने की वजह से खराब हुआ है, वरना उसकी शादी नदीम से हो ही रही थी। काश हो जाती। अम्मी, ये भी अच्छी बात है कि नदीम की शादी सबा से नहीं हुई, वरना आमिर जिस कमाश का शख्स है उसने शादी के बाद भी ऐसे ही तमाशे लगाने थे, और तब तो हम मौजूदा सिचुएशन से ज्यादा परेशान हो जाते। जो होगा देखा जाएगा। अब इस समय में मैं तो शायद कुछ भी नहीं कर सकती। आप कुछ ना करें, मगर मैं तो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती, सबीन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम भी कुछ नहीं कर सकती बेटा, माँ ने तासुब से गहरी सांस ली। मैं नदीम की बड़ी बहन हूँ, उन मोहतरमा की तबीयत साफ तो कर सकती हूँ ना, सबीन ने दिल में सोचा, मगर माँ से कुछ नहीं कहा। हद हो गई है, कोई ऐसा भी किया करता है कि फोन करके किसी को अपने घर बुलाए और फिर उसे बेइज्जत करे। अब आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो अपने घर जाकर सारी रात रोई है। अगले दिन सबीन जब घर आई तो नदीम खान ने बहन से शिकायती लहजे में कहा, भाई मैं उन मोहतरमा से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी, उनके पैर पकड़ लूंगी। मुझे नहीं मालूम था तुम्हें उन मोहतरमा का रोना इस कदर शाक गुजरा है। बहन ने कदरे गुस्से से तंजिया लहजे में कहा तो नदीम खिसियाकर रह गया। मेरा मतलब तो ये था कि सबा का दिल बहुत छोटा है, वो जरा जरा सी बात बहुत ज्यादा महसूस करती है। उनका दिल छोटा नहीं है बल्कि बेईमान है। ये आप क्यों कर कह सकती हैं? आमिर की माँ आई थी मेरे पास, पता नहीं कहाँ से मेरा एड्रेस हासिल कर लिया था। वही कह रही थी सबा की फैमिली में बेवकूफ बनाने का रिवाज है। उनका सेरों सोना ये लोग हड़प कर गए और मांगने पर भी नहीं दिया। उनके बेटे को अलहदा धमकियां दे रही हैं कि नदीम खान उनके बेटे को अगवा करवा देगा या किसी से मरवा देगा, जैसे कि तुम भी कोई दहशतगर्द हो। आपा, आप भी किसकी बातों पर यकीन कर बैठी हैं? जिस तरह आमिर झूठा है इसी तरह उसकी माँ होगी। आपको क्या पता वो आपको सबा से बदजन करने के लिए ये सब कुछ कह रही होंगी। ये सब तो मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने उनकी बातें सुनकर सबा को फोन करके पूछा तो वो भी मान गई थी। तो फिर आप ये कहना चाहती हैं कि आमिर की माँ बिल्कुल सच्ची है? हाँ, सबा ने कहा था, मैंने साफ साफ कह दिया है कि नदीम खान अब आमिर को छोड़ेगा नहीं, देख लेना, अब वो कुत्ते की मौत मरेगा। झूठ बोल रही होगी, गुस्से में लोग ऐसी ही बातें तो किया करते हैं, नदीम खान ने हंसकर कहा। नदीम, हम शरीफ लोग हैं या नहीं? ओफो, अब हमारी शराफत पर कहाँ से छींटे आ गए। नदीम फिर हत्थे से उखड़ गया। ठीक है, तुम सबा से शादी करके लोगों से दुश्मनी मोल ले लो, बल्कि ये लड़की तुम्हें खुद मुसीबतों में डाल देगी। तुम मेरी ये बात बेशक लिख लो। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप खामखा के मफरूजे क्यों बयान कर रही हैं? ठीक है, तुम खुद फोन कर लो और जान लो मोहतरमा के अजायम और पूछ लो उन साहिबा ने आमिर से क्या कहा था।
میں آپ کے سامنے ہی فون ملاتا ہوں، صبا ایسی بات کسی سے بھی نہیں کیا کرتی ہے۔ ندیم نے فون ملایا، اسپیکر آن کیا اور بولا، صبا تم نے عامر کے گھر فون کر کے اسے ڈانٹا ہے کیا؟ ہاں کیوں نہ ڈانٹتی، جس نے میری زندگی اجیرن کر کے رکھتی ہے۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا کہا تم نے؟ اس ذلیل شخص کو میں نے کہا کہ وہ میرے ارمانوں کا خون کر کے کبھی نہیں بچے گا، اس کی وہ حالت کرواؤں گی کہ کتے کی موت مرے گا وہ، اور آپ اس کا ایسا حشر کریں گے کہ وہ سوچ نہیں سکے گا۔ میرے بھائی کے نام کے بجائے اپنے کسی رشتہ دار کا نام نہیں لے سکتی تھی؟ میرا بھائی کیا بدماش ہے جو تمہارے عاشق سے جا کر لڑے گا؟ تب سبین بولی۔ اس سے قبل کہ ندیم فون آف کرتا، سبین وہ سب کہہ چکی تھی جو وہ صبا کو سنانا چاہتی تھی۔ ارے رے، یہ صبا تو بے ہوش ہو گئی۔ خالہ اسے چائے دینے آئی تو وہ صوفے سے آدھی ڈھلکی ہوئی تھی۔ امی تیزی سے آئیں اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس کو بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی، آپ نے تو مجھے صوفے پر ہی نہلا دیا، ابھی آنکھ لگی تھی میری۔ اپنے سامنے امی اور خالہ کو بے حساب پریشان دیکھ کر میں نے فوراً کہا، صبا تم تو بے ہوش تھی، میں نے تمہیں اتنی آوازیں دی، تم نے کسی بات کا جواب ہی نہیں دیا تھا۔ اب میں سوتے ہوئے تو آپ سے باتیں نہیں کر سکتی تھی نا؟ سچ سچ بتاؤ، کیا کوئی بات ہوئی ہے جس سے تم یوں پریشان ہو گئی؟ امی کو کسی صورت قرار نہیں آ رہا تھا۔ اب تو سب بات ہی ختم ہو چکی ہے، میں آپ کو کیا بتا سکتی ہوں، میں اپنے دل میں سوچ رہی تھی۔ 2 دن پہلے سبین آپا نے اپنے گھر بلا کر مجھے بری طرح ذلیل کیا تھا، اور آج انہوں نے ندیم خان کی موجودگی میں مجھے باتیں سنائی اور ندیم خان نے فون بند کر دیا اور 2 لفظ میری تسلی کے لیے نہیں کہے۔ محبت سے پہلے عزت ضروری ہوتی ہے، مگر ان کشیدہ حالات میں بے عزت ہو کر بھی اپنی محبت کی تمنا کر رہی تھی۔ پتہ نہیں میں کیوں اتنا گر گئی تھی کہ ندیم سے جدائی مجھے تصور میں بھی شاک گزر رہی تھی، اور اس وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میری سانس کا آنا جانا صرف ندیم کی وجہ سے ہے، اور اگر وہ میری زندگی سے نکل گئے تو میں بالکل تہی دامن سی ہو جاؤں گی۔ پھر یوں ہوا کہ وقت کے تہور بدل گئے، پھر یوں ہوا کہ راستے یکسر بدل گئے، پھر یوں ہوا کہ خواہشیں مسمار ہو گئیں، پھر یوں ہوا کہ حشر کے سامان ہو گئے، پھر یوں ہوا کہ شہر بیابان ہو گئے، پھر یوں ہوا کہ گرد سے آئینے اٹ گئے، پھر یوں ہوا کہ آنکھ میں دریا سمٹ گئے۔ میری دنیا کیسے تلپٹ ہو گئی تھی کہ میں دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ ندیم خان میرے پاس آئے تھے یا بھیجے گئے تھے، مگر انہوں نے صرف یہی کہا تھا، تمہیں عامر سے شادی کر لینی چاہیے ورنہ وہ مر جائے گا۔ آپ میرے کب سے سرپرست آلہ بن گئے ہیں جو میرے بارے میں فیصلے بھی کرنے لگے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل عامر نے خودکشی کی کوشش کی تھی، اور جب میں اسے ہسپتال دیکھنے گیا تو وہ مجھے ایک زندگی سے ہارا ہوا شخص دکھائی دیا۔ تم اسے معاف کر دو پلیز۔ اور آپ نے سوچا کہ کچھ ثواب ہی کما لیا جائے، اس لیے مجھے سمجھانے چلے آئے ہیں نا؟ میرا لہجہ خاصا تلخ سا تھا۔ میں تو صرف ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ آپ کو تو آ کر یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں راستہ بدل رہا ہوں اور تم جو دل چاہے کرو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ زندگی میں محبت، چاہت جیسے فضول جذبوں کو کبھی خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ میں جو بہت دبنگ شخصیت کا حامل بنا کرتا تھا، آخر میں وہی دبو شخص ہی رہا، اور اب اپنی فیملی کی پسند اور چاہ پر اچھے لڑکوں کی طرح سر جھکا کر شادی کر لوں گا۔ اب میرا لہجہ خاصا اہانت آمیز ہو گیا تھا۔ میں تو عامر کی حالت زار پر پریشان سا ہو گیا ہوں، اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے آپ ایک درد مند دل رکھتے ہیں، آپ کا جواب ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میری برہمی کسی صورت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی سبکی نہیں ہو رہی ہے کہ اب واقعی میری ماں اور میری بہن ہرگز نہیں چاہتی کہ میری شادی تم سے ہو، مگر یہ صرف ان کی خواہش ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ ابھی کورٹ میرج کرنے پر تیار ہوں۔ چل سکتی ہو تو ابھی اٹھو، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ ندیم، آپ یہ باتیں کہیں یہ سوچ کر تو نہیں کہہ رہے کہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گی، اور یوں آپ سارا ملبہ مجھ پر آرام سے گرا کر آگے بڑھ جائیں گے؟ تم جانتی ہو کہ میں کبھی دوگلی باتیں نہیں کیا کرتا۔ تو چلیے، میں تیار ہوں، میں نے اپنا دوپٹہ برابر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر بولے، اپنا اوریجنل شناختی کارڈ رکھ لینا، اس کی ضرورت پڑے گی۔ وہ ہمیشہ میرے پرس میں ہوتا ہے، میں نے انہیں بتایا۔ میں ابھی اپنی سینڈل کا اسٹریپ باندھ رہی تھی کہ امی کمرے میں آ گئیں۔ امی، ہم کورٹ میرج کرنے جا رہے ہیں۔ میرا لہجہ یوں تھا جیسے ان سے کہہ رہی ہوں، امی ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں۔ بیٹا پہلے سوچ لو پھر یہ فیصلہ کرنا۔ امی کا لہجہ پتہ نہیں کیوں مجھے سرد سا لگا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اب ندیم راضی ہیں، وہ مجھ سے خود شادی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ مجھے منع کر رہی ہیں، جبکہ جانتی ہیں کہ اب میں ندیم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بیٹا، جس کی جتنی زندگی ہوتی ہے وہ اتنی ضرور جیتا ہے، اور کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کبھی وقت رکا نہیں کرتا، اور نہ ہی حالات ہمیشہ یکساں رہا کرتے ہیں۔ امی، اس وقت مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ صبا بیٹا، تم صرف ندیم ہی کی پسند ہو جو شادی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تمہیں واضح بتا چکے ہیں کہ ان کی والدہ اور بہن اس شادی کے خلاف ہو چکی ہیں۔ شاید امی نے باہر بیٹھے بیٹھے ہماری ہر بات سن لی تھی۔ امی، بعد میں سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، کون سی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیتی ہیں؟ ہاں، بیٹوں کو تو نہیں چھوڑتی، مگر بہوؤں کو کبھی قبول نہیں کرتی۔ یہ فرسودہ رویے آج بھی ہیں۔ بیٹا، تمہیں دماغ سے سوچنا ہوگا۔ تو پھر کیا میں ان کے ساتھ کورٹ چلی جاؤں؟ اس وقت میں کسی بچی کی طرح اجازت مانگ رہی تھی۔
نہیں بیٹا، یہ وقت مناسب نہیں ہے، پہلے تم بھی سوچ لو اور ندیم آپ بھی۔ اس بارے میں دل و دماغ دونوں سے سوچتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں اپنے کیے پر تمہیں پچھتانا پڑے۔ شادی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، اس کو کرنے کا مطلب راضی خوشی سے نبھانا بھی ہوتا ہے۔ صبا میرے خیال میں آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے، اور مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہوں، اور میں جو اپنے اوپر ضبط کے پہرے بٹھانے کی قائل تھی انہیں زیادہ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ صبا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کیا تم بھول گئی تم میری چوائس ہو؟ تم میری جانب نہیں بڑھی تھی، میں بڑھا تھا، مگر میں تو اب یہ دیکھ رہی ہوں کہ اب میں نہیں بلکہ میرے پاس سے تم جا رہے ہو، اور شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی۔ آج میرا واہمہ حقیقت بن جائے۔ راحیلہ نے بہت خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا جو پورے کا پورا باپ کا ہم شکل تھا۔ کریم نے اسے گود میں اٹھایا تو بڑے فخر سے بولا، ماشاءاللہ میرا بیٹا تو جوان ہو کر میرا بھائی لگا کرے گا۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا، اس ایک کی وجہ سے آج میرے 2 بیٹے ہو گئے۔ چھوٹی خالہ نے خوش ہو کر کہا، امی آپ دعا کریں اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اتنا خوبصورت بچہ آج سے پہلے میں نے کسی کا نہیں دیکھا، یہ تو بالکل شہزادہ سا لگ رہا ہے۔ بیٹا اپنی اولاد سے بڑھ کر کسی کو بھی کوئی اچھا نہیں لگا کرتا ہے، مگر یہ بچہ واقعی بہت پیارا ہے، اللہ اسے نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اور راحیلہ جو سوچا کرتی تھی کہ اس کے ساتھ اس کی اولاد کی بھی کوئی وقت نہیں ہوگی، وہ خام خیال تھا۔ ارے بیٹا تم رو کیوں رہی ہو؟ چھوٹی خالہ نے اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے دیکھے تو پوچھا۔ نہیں تو میں کہاں رو رہی ہوں راحیلہ، اگر تم اب مجھے روتی دھوتی نظر آئی نا تو تمہاری خیر نہیں، کریم نے اس سے کہا، اور وہ پھر سہم سی گئی۔ کہتے ہیں جیسی ماں ہو ویسی ہی عادات کا اس کا بچہ ہوا کرتا ہے، خاص طور پر بیٹا، اور اب میں تمہیں ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا بیٹا بھی خوش مزاج سا ہو، کریم کھلکھلاتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور بیٹیاں ہمیشہ باپ پر جاتی ہیں، اور جب اللہ مجھے بیٹی جیسی رحمت دے گا تو تم دیکھنا میں اس کا کیسا خیال رکھا کروں گا۔ مجھے ہنستی مسکراتی بچیاں اچھی لگا کرتی ہیں۔ اور راحیلہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ وہ واقعی یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ کبھی کریم اس سے اس انداز میں بھی بات کر سکتا ہے۔ شاید فیصلہ کرنا ندیم کے لیے بھی دشوار تھا جو انہوں نے رابطہ نہیں کیا تھا۔ ندیم خان کو ہمارے گھر سے گئے صرف 2 دن ہوئے تھے، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں برسوں سے نہیں دیکھا۔ موبائل ان کا بند تھا، لینڈ لائن فون وہ اٹینڈ نہیں کر رہے تھے، اس کے باوجود میں انہیں واٹس ایپ پر میسج کر دیا، اگر تم کھول بیٹھے ہو یہ صفحہ شام سے پہلے، مقام صبر سے پہلے، حد الزام سے پہلے، کہانی ختم کرنی ہے اگر انجام سے پہلے، تو یہ بھی فیصلہ کر لو کہ میں لکھوں تو کیا لکھوں تمہارے نام سے پہلے۔ ندیم خان کا موبائل اس وقت چارجر پر لگا ہوا تھا اور وہ اپنی امی کو لے کر روٹین چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے تھے۔ سبین نے اپنا موبائل سمجھ کر مکالمے میں اسے اٹھایا اور صبا کا میسج دیکھ کر اسے پڑھنا شروع کیا۔ اب جذباتی بلیک میلنگ بھی ہو رہی ہے، وہ بڑبڑائیں اور اس کا میسج اسی وقت ڈیلیٹ کر دیا۔ اور میرے انتظار کی دیوان کی مجھے کھلی آنکھوں ایسا منظر دکھا رہی تھی جو میں بند آنکھوں میں بھی دیکھنا نہ چاہوں۔ ندیم نے میرا میسج پڑھ کر کہا ہوگا، ہاں صبا رحیم، جب کہانی ختم ہو جائے تو مجھے یہ فرق نہیں پڑتا تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو، کیا کچھ کہتی ہو، اور میری زندگی کے ان ضائع شدہ ایام کے تم کیا نام رکھتی ہو۔ ان کی امی نے شکر کیا ہوگا کہ ان کا بیٹا کسی دوسرے کے جھگڑے میں نہیں کودا، ورنہ پرائی آگ ہمیشہ جلایا کرتی ہے۔ اور سبین آپا نے تو برملا کہا ہوگا، مجھے تو وہ لڑکی پہلے دن سے ہی پسند نہیں آئی تھی، اس کو تو بات کرنے تک کا سلیقہ نہیں تھا، کفن پھاڑ کر تو وہ بولا کرتی تھی، اور میں نے تو اسے پہلے بھی سمجھا دیا تھا کہ یہ رشتوں کا سیزن 2-4 موسموں کا ہی ہوا کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی پوچھا نہیں کرتا، اور جس لڑکی کے ساتھ عاشق کا دم چھلا بھی لگا ہوا ہو اسے تو کوئی نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا۔ میں سوچ رہی تھی اور لفظوں کی سنگ باری سے از خود لہو لہان ہو رہی تھی، اور امی میری شکل دیکھ کر غمزدہ ہو رہی تھی۔ صبا بیٹا جو ہوا اچھا ہی ہوا، بعض لوگ دیر سے پہچانے جاتے ہیں، ندیم شاید اس قابل تھا ہی نہیں کہ تم اس سے شادی کرتی، جو لڑکا اپنی منگیتر کے لیے کوئی سٹینڈ نہ لے سکے وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ امی کی طبیعت خراب چل رہی تھی، ان حالات کی وجہ سے انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں کیسے وہ 10 دن رہیں یہ بات میں ہی جانتی تھی۔ خالہ تو ذرا ذرا سی بات پر سائیکی ہو رہی تھی اور امی کی بیماری کو بھی نزلے بخار سے زیادہ نہیں سمجھ پا رہی تھی، اور ایسے میں یہ سوچ رہی تھی کہ تنہا رہنا کسی کے لیے بھی کتنا مشکل ہوا کرتا ہے، باپ بھائی کا وجود کتنی بڑی تقویت کا حامل ہوتا ہے۔ اور پھر امی بھی ہسپتال سے گھر آ گئیں، 3 روٹین کے مطابق گزر رہے تھے۔ ندیم نے جانے کے بعد کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا، تمام صورتحال کے باوجود بھی پتہ نہیں کیوں دل میں ایک مدھم سا امید کا چراغ روشن تھا کہ وہ ضرور آئیں گے۔ وہ بیچ میدان میں سے بھاگنے والے تھے ہی نہیں، ان کی زندگی کا اصول کمٹمنٹ تھا، وہ میرے ساتھ کیسے برا کر سکتے تھے؟ مگر تقدیر کو جب کچھ نیا دکھانا ہو تو ہر چیز کے معنی بدل جایا کرتے ہیں۔ کبھی ندیم خان میری بات اہم سمجھا کرتے تھے اور اب ماں کی سمجھ رہے تھے، اور پھر ندیم خان نے اپنی ماں اور بہن کے سامنے ہار مان لی تھی۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، ماں نے انتہائی بیماری کی حالت میں ان سے کہا تھا، ندیم ایک لڑکی کی محبت کیا اپنی ماں کی محبت پر حاوی ہو گئی ہے جو تم میری بات نہیں مان رہے ہو؟ امی آپ کے لیے تو میں اپنی زندگی کی ہر خوشی قربان کر سکتا ہوں،
تو پھر تم فایا سے شادی کر لو۔ میں صبا سے شادی نہیں کروں گا، مگر اس کے بجائے کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں چین سے مر بھی نہیں سکوں گی اور میں چین سے جی نہیں سکوں گا۔ ندیم نے سوچا مگر کہا نہیں اور خاموشی سے سر جھکا لیا، اور سبین آپا نے اسی وقت فابا کے ہاں رشتے کی رضامندی کا فون کر دیا۔ لڑکی والے دبئی میں رہتے تھے اور وہ کراچی آ کر شادی کرنے پر رضامند بھی تھے، مگر سبین کا یہ خیال تھا کہ شادی دبئی میں ہی ہوگی۔ وہ صبا کی کسی بھی قسم کی جذباتی بلیک میلنگ سے اندر سے خوف زدہ تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی ان کا بھائی صبا کو دیکھ کر بالکل مختلف ندیم کا روپ اختیار کر لیتا ہے، جس سے صبا کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اور ساجدہ بیگم کا تو یہ یقین تھا کہ اولاد کے لیے زندگی میں وہ وقت بھی ضرور آتا ہے جب انہیں اپنی محبت، اپنی منگیتر یا بیوی کے سامنے اپنے والدین کا وجود بے معنی سا لگا کرتا ہے، اور انہیں اپنے والدین کی کوئی بات بھی سچی یا صحیح نہیں لگا کرتی۔ مگر ایسی اولاد بعد میں پچھتاتی ہوئی بھی تو نظر آتی ہے، سبین نے ماں کی بات سن کر کہا۔ وقت گزرنے کے بعد کے واویلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی۔ آپ کا خیال ہے ندیم صبا کے سوا کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوں گے؟ ہاں، میں اس کے مزاج اور عادت کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو اس پر قائم رہتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں وہ جو ابھی حامی بھر کر گئے ہیں وہ دکھاوا تھا ان کا؟ اس نے حامی کہاں بھری ہے، وہ تو بس خاموش ہو گیا۔ امی، اس خاموشی کو میں رضامندی کا چولا پہناؤں گی۔ پتہ نہیں مجھے ہول اٹھ رہے تھے۔ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں آپ؟ بس یوں ہی کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، میرا ندیم کہیں بیمار نہ پڑ جائے، میرا بچہ صبا کی جدائی کہیں اپنے دل پر نہ لے لے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ماں ہو کر اپنے بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہی ہوں۔ ساجدہ بیگم اب بیٹی کے سامنے رو رہی تھیں۔ بعض دفعہ جب فیصلے کی گھڑی مشکل سی لگا کرتی ہے تو یہ آنکھیں اسی طرح احتجاج کیا کرتی ہیں۔ اوفو، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ندیم بھائی سے صبا کی شادی ہو گئی تو ہم لوگ یقیناً مشکل میں آ جائیں گے، سبین نے ماں کو پانی پلاتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میرے بچے کو کوئی پریشانی نہ ہو، ساجدہ بیگم نے ایک آہ بھر کر کہا تھا۔